السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں ہوں آپ کا دوست محمد فاروق، روشنی سب کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ کروڑوں لاکھوں درود سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے آل پر۔ آئیے مل کر درود پڑھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانی کو دور فرمائے، اللہ تعالی ہماری اندرونی بیرونی بیماری کو دور فرمائے، گھریلو اور جو بھی کام کی پریشانی ہے اللہ تعالی ان کو دور فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے دیندار میں کون سے 3 صفات ہونی چاہیے اور اس کو دیندار کہہ سکتے ہیں۔ دیندار میں سب اعمال سے زیادہ لوگ کے ساتھ معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج پر حج کرے، عمرہ کرے، مگر لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہ ہو، اسے دینداری نہیں کہتے۔ دیندار میں جب تک 3 صفات نہ ہو تب تک وہ دیندار کہنے کے لائق نہیں ہے۔ پہلا صفت اس میں خلوص ہونا چاہیے، یعنی جو بھی کام کرے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ کام بڑا ہو یا چھوٹا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے۔ اس میں دوسری صفت استقامت ہے۔ جو بھی نیک کام کرے، جو بھی اچھا کام کرے، استقامت سے کرے۔ یہ نہیں کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا۔ استقامت اگر دنیائی کاموں بھی ہو وہ کام وجود میں آتا ہے۔ تیسری صفت دینی کام میں ترقی یا دینی کام میں بڑھاوا، یعنی اگر یہ سال صرف فرض نمازیں پڑھتا ہو، اب اسے نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا اب اسے قرآن کی بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر وہ قرآن مجید سالوں تک پڑھتا ہے اب اسے اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہوگا۔ یعنی جس طرح وہ دنیائی معاملات میں ترقی چاہتا ہے اسی طرح دینی کاموں میں بھی اسے ترقی کرنے کی جستجو ہونی چاہیے۔ اگر آج اس کے پاس سکوٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ اب گاڑی خرید لوں، اگر ایک گاڑی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسری گاڑی خرید لوں، اگر اس کے پاس ایک کمرہ ہے وہ چاہتا ہے کہ نیا مکان بنا لوں جس میں بہت سے کمرے ہو۔ یعنی جس طرح وہ دنیائی معاملات میں ترقی چاہتا ہے اسی طرح اسے دینی کاموں میں بھی ترقی کرنے کی چاہت ہو، کیونکہ دنیا اسے ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے، مگر جہاں اسے جانا ہے مرنے کے بعد وہاں معلوم نہیں کتنے کروڑ سال رہنا ہوگا، اس لیے کہ آخرت کی تیاری دل و جان سے کرنی ہوگی۔ اگر یہ مندرجہ بالا 3 صفات کسی مسلمان میں پائی جاتی ہو تو وہ دیندار کہنے کا حق رکھتا ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے صدقے سے ہمیں پختہ دیندار بنائے، آمین ثم آمین۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور تاکہ جو بھی آنے والی ہماری ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس کے لیے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے اور شیئر بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔